میں اچھی نوکری کے لیے لاہور آیا تھا، لیکن چھڑا چھاٹ ہونے کی وجہ سے کوئی کرائے پر کمرہ نہ دیتا۔ جب ایک امام مسجد نے مجھے اپنے گھر کے اوپر ایک کمرہ دیا، اس کی پردہ دار بیٹی برقع پہن کر روز کھانا دینے آتی، میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ جب ایک دن وہ زور زور سے چلانے لگی کہ میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، محلے والے جمع ہو کے میری ایک نہ سنی اور مارنا شروع کر دیا، اور پھر زبردستی میرا نکاح اس لڑکی سے کروا دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی زندگی جہنم کر دوں گا، لیکن جب اس کے سامنے گیا تو اس نے روتے ہوئے گردن سے اپنا دوپٹہ ہٹایا۔ اس کی گردن دیکھتے ہی میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، کیونکہ میں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ابو کے انتقال کو بھی اب 1 ماہ ہونے والا تھا۔ گھر میں بھوک ناچنے لگی تھی، تب امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ان کے پرنور سے چہرے سے بڑا قرب جھلکتا تھا۔ وہ کہنے لگی، رضا، تم کہو تو میں کسی گھر میں کام ڈھونڈ لوں۔ میں امی کی بات سن کر دھنگ رہ گیا تھا۔ میں بولا، امی کیوں؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ خدا نہ خواستہ کہ آپ پر ایسا دن آئے کہ آپ کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑے۔ تب امی نے نظریں جھکا لی تھیں۔ وہ کہنے لگی، جب جوان بیٹا اپنی ذمہ داریوں سے آنکھیں موند کر بیٹھا ہو تو پھر ماں کو ہی کام ڈھونڈنا پڑتا ہے نا۔ میں بولا، نہیں نہیں امی، ایسی بات نہیں ہے۔ میں ہرگز اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی نہیں کر رہا، بلکہ میں نے تو ادھر ادھر نوکری کے سلسلے میں بات کر رکھی ہے۔ جیسے ہی نوکری ملے گی میں کام پر لگ جاؤں گا۔ امی نے سر ہلا دیا اور بولی، اچھا پھر اتنا بھی بتا دو کہ تب تک ہم کیا کریں؟ پتے کھا کر پیٹ بھریں اپنا؟ میں چپ کر گیا تھا۔ ہم لاہور شہر کے بیرونی سائڈ پر واقع ایک چھوٹے سے قصبے میں رہا کرتے تھے۔ یہاں جا ملنا کافی مشکل تھا۔ گھریلو حالات کے پیش نظر میں نے امی سے اجازت لی اور کام کی تلاش میں لاہور آ گیا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ لاہور مجھے اپنی محبت بھری آغوش میں بھر لے گا، میرے دکھ درد سمٹ لے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ مجھے یہاں آ کر زندگی کا مطلب سمجھ میں آ گیا تھا۔ یہاں پر نہ تو ہمارا کوئی رشتہ دار رہتا تھا اور نہ ہی کوئی جاننے والا۔ اس وجہ سے مجھے فاقے بھی کاٹنے پڑے تھے۔ رہنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھ جیسے چھڑے چھانٹ لڑکے کو کوئی مکان یا کمرہ کرائے پر دینے کے لیے رضامند تھا۔ یوں ہی سارا دن میں سڑکوں کی خاک چھانتا رہتا تھا۔ تب میرا دل بہت زیادہ دکھ جایا کرتا تھا۔ میرے ہم عمر لڑکے تو ابھی تک اپنی زندگی کے سنہری دنوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، جبکہ میں تو بہت کٹھن حالات میں گر گیا تھا۔ اب تو یہ حالات تھے کہ جو پیسے میں اپنے ساتھ لایا تھا وہ ختم ہو چکے تھے۔ اب پچھلے 2 دنوں سے میں بھوک اور پیاس کاٹ رہا تھا۔ میں ان 2 دنوں میں خود کو بہت زیادہ کمزور محسوس کر رہا تھا، یہاں تک کہ مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں اب ٹھکانے کی تلاش میں مزید نہیں پھر سکتا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، آنکھوں سے آنسو بار بار چھلک رہے تھے۔ تب میں نے دعائیہ انداز میں ہاتھ بلند کر لیے تھے۔ میں بولا، اے خدا، میں اپنی بہنوں کا واحد سہارا ہوں، مجھے ان کے لیے سلامت رکھ، انہیں بے سہارا مت کر۔ دعا کرتے کرتے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ پھر مجھے کچھ علم نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ نہ جانے میں کتنی دیر سوتا رہا، اور جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو بہت ہی مختصر سے مگر صاف ستھرے کمرے میں پایا تھا۔ میں حیران تھا کہ میں یہاں کیسے پہنچ گیا اور یہ کون سی جگہ ہے۔ میں بستر پر لیٹا ہوا تھا جب میرے کانوں میں آواز پڑی تھی، امی، یہ مہمان ہمارے گھر کب تک رہے گا؟ یہ باریک سی آواز اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ یہ سوال ایک نوجوان لڑکی کی طرف سے آیا تھا۔ پھر جواب آیا تھا، بیٹی، تو اس بات کی فکر نہ کر، یہ سب تمہارے ابو کے فیصلے ہیں۔ مہمان ان کی مرضی سے ہی آتے ہیں اور ان کی مرضی سے ہی جاتے ہیں۔ پھر اس لڑکی کی نروٹھی سی آواز گونجی تھی۔ وہ بولی، امی، وہ کمرے میں نے اپنے لیے سیٹ کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ کوئی انچاہا مہمان ہمارے گھر آ جائے گا۔ میں مسکرا دیا تھا، یعنی اس لڑکی کی قسمت بھی میری جیسی ہی تھی۔ پسندیدہ چیزیں ملنے سے پہلے ہی چھن جایا کرتی تھیں۔ میں اٹھ بیٹھا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ نہ جانے میں کیسے یہاں آیا ہوں گا۔ ابھی میں اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ میں جلدی سے کھڑا ہو گیا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک بڑی سی دھاڑی والے مہذب سے انسان کھڑے تھے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور بولے، برخودار، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں مسکرا دیا اور بولا، پہلے سے بہتر ہے۔ وہ بولے، آؤ آؤ بستر پر بیٹھ جاؤ، تمہاری طبیعت ابھی سنبھلی نہیں ہے۔ میں ان کی بات مان کر بستر پر بیٹھ گیا اور بولا، میں یہاں کیسے پہنچا؟ وہ نرم مزاج سے بولے، بیٹا، میں اس محلے کی مسجد کا امام ہوں۔ کل شام میں گھر سے سبزی لینے نکلا تو دیکھا کہ ایک ٹھیلے کے گرد بہت زیادہ رش جمع ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر جھانکا کہ نہ جانے کیا ماجرا ہے۔ تب میں نے ایک نوجوان کو زمین پر پڑا ہوا دیکھا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکا بے ہوش ہو گیا ہے۔ میں نے چند لڑکوں کی مدد سے تمہیں اٹھایا اور ڈاکٹر کے کلینک لے گیا تھا۔
ڈاکٹر نے تمہارا چیک اپ کیا اور کہنے لگا کہ یہ نوجوان یوں تو ٹھیک ہے، بس شدید کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہوگا۔ ایسے میں تمہیں اپنے گھر لے آیا تھا۔ اب مجھے بتاؤ تم کون ہو اور تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں مولوی صاحب کا بہت مشکور تھا۔ میں بولا اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا حادثہ پیش آ جاتا۔ دراصل میں لاہور کے ساتھ ہی ملحق ایک قصبے سے ہوں، 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ گھر کے حالات بہت خراب تھے، اس لیے نقل مکانی کرنا پڑی۔ یہاں رزق کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوں۔ 1 ہفتہ قبل آیا تھا، ساتھ جو پیسے لایا تھا وہ بھی ختم ہو گئے، مگر ابھی تک مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ بھوک سے سر چکرایا تھا، نہ جانے کب چکرا کر گر گیا۔ مولوی صاحب بولے بیٹا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ انہوں نے میرے لیے ہلکی پھلکی سی غذا بچوائی تھی، ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اب تو نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں شام میں تمہارے پاس چکر لگاؤں گا۔ میں نے اپنا موبائل دیکھا تو والدہ کی بے شمار کالز آئی ہوئی تھیں۔ میں نے جلدی سے ان کا نمبر ملایا تھا۔ دوسری ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ امی کی دل دہلا دینے والی آواز فون سے گونج رہی تھی۔ وہ زاروں کو تار رو رہی تھی، کہنے لگی بیٹا تو ٹھیک تو ہے نا؟ کل رات سے عجیب وسوسے سے میرا جگر کھا رہے ہیں۔ آنکھیں تو میری بھی بھیگ گئی تھیں، مگر خود پر قابو ڈال کر مضبوط لہجے میں بولا امی میں معذرت کرتا ہوں کہ آپ کو میری وجہ سے اتنی پریشانی سے دوچار ہونا پڑا۔ دراصل میری جاب لگ گئی ہے، کام میں بہت مصروف تھا، نیا کام لگا ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ مالک کی نظروں میں آ جاؤں، اس لیے خوب محنت کرتا ہوں۔ امی نے مجھے ڈھیروں دعائیں دی تھیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بیٹا اگر ممکن ہو سکے تو سیدھی آن پکڑ کر ہمیں تھوڑی سی رقم بھجوا دو، اب تو دکاندار نے ادھار دینا بھی بند کر دیا ہے۔ میں نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ بہت جلد کوئی نہ کوئی انتظام کر دوں گا۔ فون بند ہوا تو میں سوچنے لگا کہ مجھے آگے کرنا کیا ہے، گھر والوں کو کہاں سے پیسے بیچوں گا۔ میرا دل کمرے میں بیٹھ کر گھٹنے لگا تھا، اس لیے میں نظریں جھکا کر باہر نکل آیا تھا تاکہ گھر سے باہر نکل کر تازہ ہوا میں سانس لے سکوں۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو مجھے پتا چلا کہ مجھے تو چھت والا کمرہ دے دیا گیا ہے۔ میں نے تازہ ہوا میں لمبے سانس بھرے تھے، پھر بلند آواز سے بولا السلام علیکم، میں نیچے آنا چاہتا ہوں، پردہ کر لیجئے۔ یہ تو شکر ہے کہ میری ملاقات مولوی صاحب سے ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ ان کا گھرانہ پردے کا قائل ہے، نہیں تو نہ جانے مجھ سے کون سی گستاخی سرزد ہو جاتی۔ نیچے سے آواز آئی آ جاؤ بیٹا۔ میں جلدی سے صحن عبور کرنے لگا تو مجھے مولوی صاحب کی اہلیہ نے آواز دے کر روک لیا تھا۔ وہ کہنے لگی بیٹا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں بولا آنٹی اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دیں اور کہنے لگیں مجھے اس محلے کے بچے بڑے سب ہی استانی جی کہتے ہیں، تم بھی یہ انگریزی کا لفظ آنٹی چھوڑو اور پیار اور ادب کا یہ لفظ اپنا لو۔ میں مسکرا دیا اور بولا جی استانی جی۔ اتنا کہہ کر میں باہر آ گیا تھا۔ میں اپنی رہائش اور کام کے سلسلے میں بہت زیادہ پریشان تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے مسجد میں چلا گیا تھا۔ نماز تو ہو چکی تھی، اب کچھ لوگ مولوی صاحب کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی ادھر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے مسائل بیان کر رہے تھے، تب میں بھی بول پڑا مولوی صاحب دعا کرے میری نوکری لگ جائے۔ تب مولوی صاحب کہنے لگے جمشید میاں ابھی تو تھوڑی دیر پہلے ہی آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ کو اپنی دکان چلانے کے لیے کوئی لڑکا چاہیے، تو میں آپ کو یہ لڑکا دیتا ہوں، اس کا نام رضا ہے، میری گارنٹی پر اسے اپنے پاس کام دے دیں۔ جمشید صاحب بولے مولوی صاحب جیسا آپ نے کہا ویسا ہی ہوگا۔ پھر جمشید صاحب نے مجھے اشارہ کیا اور مسجد سے باہر لے گئے، کہنے لگے میں تمہیں مہینے کا 18,000 روپے دوں گا، کہو منظور ہے؟ میں جلدی سے بولا جی منظور ہے۔ وہ کہنے لگے چلو کل سے کام پر آ جانا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا، میرے لیے 18,000 قارون کے خزانے سے کم نہیں تھے۔ خیر سے مسئلہ حل ہوا تو میں ایک بار پھر سے مولوی صاحب کے گھر آ گیا تھا۔ شام میں وہ میرے پاس آئے تھے۔ میں بولا مولوی صاحب آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، یقین جانے میں آپ کے نام کو کبھی نہیں ڈباؤں گا، خوب دل لگا کر کام کروں گا۔ آپ سے اتنی غرض ہے کہ آپ نے میری جاب کا مسئلہ تو حل کر ہی دیا ہے، آپ پلیز میری رہائش کا انتظام بھی کر دیں۔ مولوی صاحب اچھنبے سے بولے کیا یہ رہائش پوری ہے؟ میں بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا۔ میں بولا یہ آپ کا گھر؟ وہ بولے ہاں بیٹا تم میرے گھر میں رہ سکتے ہو، میں تم پر اس لیے اعتبار کر رہا ہوں کہ تمہاری خود کی 5 بہنیں ہیں، ان کا خیال تمہیں کبھی اخلاقیات سے گرنے نہیں دے گا۔ میں نے جلدی سے مولوی صاحب کے ہاتھ چوم لیے تھے، انہوں نے میرا ساتھ اس طرح دیا تھا جیسے کوئی اپنا بھی نہیں دیتا۔ مجھ پر ان کا بہت قرض چڑھ گیا تھا۔ اب ہر صبح مولوی صاحب کی پردہ دار بیٹی برقع پہن کر مجھے کھانا دینے آیا کرتی تھی۔
میں تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، پھر کام پر چلا جاتا۔ جمشید صاحب مجھے دوپہر کا کھانا دکان میں ہی کھلا دیا کرتے تھے، رات کا کھانا پھر سے مجھے انم دے دیا کرتی تھی۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بہت ہی باتونی لڑکی ہے، ہر وقت بس اپنی والدہ کے کان کھاتی رہتی تھی، کبھی کوئی سوال پوچھ کر پریشان کر دیتی تو کبھی کوئی اور۔ میں چھت پر بیٹھا اس کی معصومیت بھری باتیں سن کر مسکراتا رہتا، مگر مجھے کیا علم تھا کہ وہ لڑکی جسے میں معصوم سمجھتا ہوں وہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلے کی۔ میں تو اپنی بہنوں کی خاطر مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا تھا، مہینوں بھر کا جو بھی کماتا اپنی خرچ کے پیسے رکھ کر باقی انہیں بیچ دیا کرتا تھا، جیسے تیسے بھی تھا، بس اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک شام مجھے انم کھانا دینے آئی تو وہ میز پر کھانا رکھ کر واپس نہیں مڑی تھی، وہ میرے سر پر کھڑی رہی تھی۔ میں تو آنکھیں جھکا کر بیٹھا اس کے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ نہ گئی تو خیال آیا کہ کیا پتہ اسے مجھ سے کوئی کام ہو، اس لیے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بولا، جی کیا بات ہے؟ وہ اچانک ہی زور زور سے چلانے لگی تھی، بچاؤ بچاؤ۔ اس کی آواز سن کر میں بھی گھبرا گیا تھا۔ میں بولا، کیا بات ہے؟ کیا ہوا انم؟ وہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی تھی، حالانکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ سب بہت پریشان کن صورتحال تھی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے نکال دینا چاہتا تھا، مگر میں مولوی صاحب کی بیٹی کو ہاتھ لگانے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ چیختی رہی، یہاں تک کہ محلے کے لوگ بھاگتے ہوئے مولوی صاحب کے گھر داخل ہو چکے تھے۔ مولوی صاحب بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ تب انم بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، ابو میں اس کو کھانا دینے گئی تھی، اس مرد نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں ہکا بکا سا کھڑا تھا، میرے چہرے پر موت کی زردی پھیل چکی تھی۔ سب لوگ وحشیوں کی طرح میری جانب بڑھ رہے تھے۔ میں حلق کے بل چلا کر کہنے لگا تھا کہ میں بے قصور ہوں، اس لڑکی نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، مگر میں یہ سب نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ اس طرح تو مولوی صاحب کی تربیت پر سوال اٹھ جاتے۔ میں اندر سے تھر تھر کانپ رہا تھا، مگر دنیا کو دکھانے کے لیے مضبوط بنا کھڑا تھا۔ سب لوگ میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ میں یہاں سے غائب ہو جاؤں، مگر میں ایسا نہیں کر پایا تھا۔ میری نظر مولوی صاحب کے چہرے پر پڑی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ان کی داڑھی بھیگ گئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل کرسیوں میں بٹ گیا تھا۔ پھر ایک ہجوم مجھ پر پل بڑا تھا، مجھے لاتوں مکوں اور لاٹھیوں سے مارا گیا تھا۔ میں زمین پر پڑا مار سہ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری والدہ کا پر امید چہرہ گھوم گیا تھا۔ پھر باری باری میری پانچوں بہنیں میرے سامنے گھومتی رہی تھیں، وہ میرے لیے رو رہی تھیں، میرے لیے چلا رہی تھیں۔ پھر بس میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ بے ہوشی نے میرا ساتھ دیا تھا، نہیں تو شاید میں اس بڑے ہجوم کی مار کھا کھا کر جان کی بازی ہار جاتا۔ نہ جانے کتنے دن بعد میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد صرف خاموشی پائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک نرس میرے پاس آ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، آپ پورے 3 دن بے ہوش رہے ہیں۔ میں بولا، کوئی میرے ساتھ بھی آیا ہے کیا؟ وہ بولی، جی ایک مولوی صاحب صبح اور شام آ کر آپ کا پوچھتے ہیں۔ میں بولا، آج جب وہ ہسپتال آئیں تو انہیں میرے پاس بھیج دینا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر چلی گئی تھی۔ میں سوچنے لگا تھا کہ جب مولوی صاحب میرے پاس آئیں گے تو میں ان سے کیا کہوں گا، میں بات کیسے شروع کروں گا، یہی سوچ کر میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی دروازہ کھلا، مولوی صاحب کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ بولے، رضا کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ میں بولا، مولوی صاحب مجھے معاف کر دیں، میں اپنے قول پر سچا ثابت نہیں ہو سکا، میں آپ کے لیے مشکلات کا سبب بن گیا۔ مولوی صاحب کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ کہنے لگے، محلے والوں نے کہہ رکھا ہے کہ تمہارا فیصلہ وہی کریں گے، تم صحت یاب ہو جاؤ، پھر تمہیں لوگوں کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ میں بولا، مولوی صاحب بے قصور ہونے کے باوجود میں آپ کی عزت کی خاطر خاموش رہوں گا۔ میری بات سن کر مولوی صاحب چونک گئے تھے، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، تو وہ اٹھ کر چلے گئے تھے۔ میں مزید 2 دن ہسپتال میں ایڈمٹ رہا۔ پھر جب طبیعت سنبھل گئی تو مجھے چھٹی مل گئی۔ مولوی صاحب مجھے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہاں پر لوگوں کی عدالت لگی ہوئی تھی، چند معزز افراد سربراہی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے، لڑکے تم نے اتنی گناؤنی حرکت کیوں کی؟ تم نے اپنے محسن کے گھر نقب زنی کرنے کی کوشش کی۔ میں بولا، مجھے ان تمام حالات کا بہت افسوس ہے، جو کچھ ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر ایک شخص بولا کہ ہم محلے کے لوگ اس فیصلے پر پہنچے ہیں کہ تم نے جس لڑکی کو رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، ہم اسے تمہارے نکاح میں دے کر تمہاری عزت بنا دیتے ہیں۔ مجھے ان کے اس فیصلے پر بہت غصہ آیا تھا،
میں ایسی لڑکی کو اپنی شریک حیات نہیں بنانا چاہتا تھا جس نے سب کے سامنے مجھے رسوا کر دیا ہو۔ اس نے تو میری عزت دو کوڑی کی نہیں چھوڑی تھی، لیکن میں مولوی صاحب کے احسانات کے تلے دبا ہوا تھا، اس لیے بولا مجھے آپ لوگوں کا یہ فیصلہ منظور ہے، جبکہ میں تو دل ہی دل میں کچھ اور سوچے بیٹھا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ جس لڑکی نے مجھے زمانے بھر میں رسوا کر دیا ہے، میں شادی کے بعد اس کی زندگی اجیرن کر دوں گا، اس کا ایک ایک لمحہ اذیت بنا دوں گا۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے کیے پر روئے گی، دن بھر وہ مجھ سے چھپتی پھرے گی۔ میں اس وقت انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ خیر اس وقت میرا نکاح پڑھوا دیا گیا تھا۔ ایک شخص آگے بڑھ کر بولا میں جانتا ہوں کہ اس لڑکی کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں مولوی صاحب کی بیٹی کی خاطر اپنا گھر انہیں رہنے کے لیے دیتا ہوں۔ میں نے اس شخص کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، کیونکہ سب سے پہلے میں اس کے پاس ہی گیا تھا۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی تھی کہ اپنے کرائے کے گھروں میں سے ایک کمرہ مجھے رہنے کے لیے دے دو، مگر اس نے صاف انکار کر دیا تھا اور کہنے لگا تم کنوارے ہو، میں کنوارے لڑکوں کو کمرہ نہیں دیتا، یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ اگر اس شخص نے اس وقت مجھے کرائے پر کمرہ دے دیا ہوتا تو آج میں اس مصیبت سے تو چار نہ ہوتا۔ خیر میرا اور انم کا نکاح ہو گیا اور ہم اس گھر میں رخصت ہو کر چلے گئے تھے۔ میں ایک کمرے میں جا کر بیٹھ گیا تھا، انم بھی ادھر ہی آ گئی تھی، وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آج میں زندگی میں پہلی بار اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، وہ بے انتہا خوبصورت تھی، مگر ایسے حسن کا کیا کرنا جب سیرت ہی اتنی بھیانک ہو۔ میں سخت لہجے میں بولا تم نے مجھ پر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا؟ وہ میری آواز کی درشتی محسوس کر کے رونے لگی تھی۔ وہ بولی میں نے جو کچھ بھی کیا ہے ابو کی خاطر کیا، وہ میری وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے، مجھے اس کی لاجک پر مزید غصہ آیا تھا۔ میں بولا باپ کی عزت کو پورے محلے میں رسوا کر کے کہتی ہو کہ جو کچھ بھی کیا ہے ابو کے لیے کیا۔ انم میری ایک بات یاد رکھنا، میں تم پر زندگی تنگ کر دوں گا، میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ تب وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی گردن سے کپڑا ہٹا کر میرے سامنے کر دیا۔ میں انم کی گردن دیکھ کر کانپ گیا تھا، وہ تو گل سڑ چکی تھی۔ میں بولا انم یہ کیا ہے؟ انم روتے ہوئے بولی میں نہیں جانتی رضا، یہ سب کیا ہے؟ 1 سال قبل میری گردن پر چھوٹا سا پھوڑا بنا تھا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے اتنی سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ ابو میری وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے، ایسی گردن کے ساتھ میری شادی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، میرے تو جینے کے بھی چانسز نہیں ہیں۔ میں ساری رات درد سے تڑپتی رہتی ہوں، جبکہ میرے ابو میری طرف دیکھ دیکھ کر روتے رہتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کے آخری ایام ان کی نظروں سے اوجھل ہو کر گزارنا چاہتی تھی، میرے پاس کوئی اور صورت نہیں تھی، بس ایک یہی راستہ بچا تھا، اس لیے یہ سب کر بیٹھی۔ خدا را مجھے معاف کر دیں، ایک مرتے ہوئے انسان کی آپ سے التجا ہے۔ اس شب میں انم کی تکلیف دیکھ کر رونے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے اس اذیت سے نجات دلوا کر رہوں گا، اس لیے میں مولوی صاحب سے اجازت لے کر ان کی بیٹی کو لے کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ جاتے جاتے مولوی صاحب نے اپنا مکان بیچ کر اپنی بیٹی کے علاج کے لیے مجھے رقم بھی دے دی تھی۔ میں یہ نہیں لینا چاہتا تھا، مگر مجبور تھا، کیونکہ میں تو خالی ہاتھ تھا۔ میں اسلام آباد پہنچا تو پتہ چلا کہ 1 ہفتہ قبل ہی امریکہ سے بہت بڑا ڈاکٹر آیا ہے۔ انم کا چیک اپ کروایا تو اس نے امید دکھائی تھی، انم کا باقاعدہ علاج شروع ہو گیا تو 3 ماہ کے علاج میں وہ بہت بہتر ہو گئی تھی۔ اس دوران میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھا ہوا تھا، میں نے مولوی صاحب کے دیے ہوئے پیسوں کو سرمایہ کاری میں لگایا تھا، جس میں اللہ نے بہت برکت پیدا کر دی تھی۔ میں نے بہت محنت کی تھی، جس کا اجر مجھے مل گیا تھا۔ میری بیوی ٹھیک ہو گئی تھی، مولوی صاحب کے پیسے میں نے ڈبل کر کے انہیں لوٹا دیے تھے، حالانکہ وہ یہ پیسے نہیں لینا چاہتے تھے۔ میرے گھر کے حالات بہت بہتر ہو گئے تھے، میری ایک بہن کا رشتہ بھی طے ہو گیا تھا۔ اللہ نے مجھے بہت زیادہ نوازا تھا، شاید اس کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ میں نے مولوی صاحب اور ان کی بیٹی کو محلے کے لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کیا تھا، ساری بدنامی اپنے سر لے لی تھی، شاید اس کا اجر مجھے مل گیا تھا۔ دوستو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔